سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف قرآن کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے صفات قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کون کون سی صفتوں کا حامل ہے۔ مفسرین قرآن کریم نے اور علماء کرام نے قرآن مجید کی متعدد صفتوں کو بیان کیا ہے، جیسے یہ کتاب لا ریب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، کتاب مبین ہے، کتاب حکمت ہے، تبیان ہے، بین ہے، فرقان ہے، کریم ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ جیسے یہ کتاب لا ریب ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خداوند متعال نے اپنی اس معجزاتی کتاب کے سلسلے سے یہ ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر دوسری صفت کو بیان کرتا ہے خداوند متعال کی ذات والا اور ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، یعنی متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن مجید کا جو سب سے پہلا مقصد ہے خدا نے اس کو بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کی قرات کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ جس کتاب کی وہ تلاوت کر رہا ہے وہ کتاب ہدایت ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرتی ہے۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب فرقان ہے۔ تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا۔ فرقان حق و باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں غور و خوض کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تو یہ اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قرآن کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ اس کتاب کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس میں غور و خوض کرے گا، تو اس کے سینے سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے۔ اور یہ کتاب کریم ہے۔ اس قرآن کی، اس کتاب معجزاتی کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو خود خداوند متعال کی ذات والا نے نازل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ لہذا ہمیں اس معجزاتی کتاب میں جو خدا کا بھیجا ہوا احکام ہے، اس کا قاعدہ اور قانون ہے، ہمیں اس میں غور و خوض کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے کمال و سعادت کی منزل کو طے کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہدایت پا لینا چاہیے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کا ہنر آ جانا چاہیے۔ لہذا دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق اور اس میں غور و خوض کرنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔